بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کی قدرت و حکمت کی نشانیاں تحریر نمبر 3060 سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، رب العالمین اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کائنات کا وہی خالق ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، بشمول انسان تمام ذی حیات کا رازق ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمہید میں مشغول ہے، ذرہ ذرہ پتہ اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ وہی بڑی عظمت، بڑی شان و کبریائی اور زبردست قدرت و حکمت والا ہے، وہی یکتا اور بے مثال ہے، سب سے بے نیاز اور سب اسی کے محتاج ہے۔ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت و حاکمیت ہے، وہی حاجت روا اور سب سے اعلیٰ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ساری کائنات میں نہ کبھی کوئی ایسا تھا اور نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مانند ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی لحاظ سے کوئی ہمسر نہیں، وہ تنہا ہے، تمام صفات عالیہ کا مالک ہے، تمام اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی نافرمانی کے سبب اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ اسے ہر چیز کا علم ہے اور دلوں کا بھید جانتا ہے۔ وہ قیوم ہے، وہی اول ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت تک کے انسانوں کے لیے حضور پاک پر قرآن حکیم نازل فرمایا۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فصیح و بلیغ کلام ہے جو انسان کے لیے کامل ہدایت نامہ، رشد و ہدایت کا سرچشمہ، مکمل دستور العمل اور حضور پاک کی سیرت طیبہ قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح۔ دین اسلام قرآن و سنت پر مشتمل دین فطرت ہے۔ دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کا دار و مدار دین اسلام کی پیروی پر موقوف ہے۔ قرآن حکیم حکمت یعنی عقل و دانش کی باتوں کا مخزن ہے۔ قرآن حق ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت، بشارت، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت، رحمت، بصیرت اور شفا ہے۔ حق و باطل میں فرق دکھانے والی کتاب ہے، علم و حکمت اور اخلاقی تعلیمات کا منبع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات، قدرت و حکمت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر محیط حدیث نامہ ہے۔ قرآن حکیم انسان کو نظام قدرت پر غور و فکر، تدبر و تفکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ انسان کو قدرت کے مظاہر پر گہری نظر، مطالعہ و مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق اور اس کے وجود میں سورج، چاند، تاروں کے نظام میں حیوانات، نباتات و جمادات میں، دن رات کے رد و بدل میں، دریا و سمندر، زمین و آسمان میں حق تعالیٰ کی توحید و وحدانیت، قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں، براہین و دلائل ہیں کہ انسان ان پر غور کرے۔ یہ نشانیاں انسان کو اس امر کا یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور وہی اکیلا اس پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا اور فرمانوا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبہ پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو انبیاء و رسول کی تصدیق کا باعث بنیں اور معجزہ کہلائیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام کافروں کو طوفان آب سے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی پر سوار تھے انہیں بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے کشتی کے تحفظ کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے غرور و سرکشی پر ہولناک عذاب 8 دن اور 7 راتیں پہم تیز و تند ہوا کہ طوفان نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے ایک ٹھوس چٹان سے بطور نشانی ناقہ اونٹنی کے نکالی اور ناقہ کو ہلاک کرنے پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہیبتناک آواز، چیخ اور کڑک سے ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نمرود اور اس کی رعایا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلانا چاہا تو اللہ رب العزت کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی، جو ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے لیے معجزہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں دمبا ذبح کرا دیا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الموت یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا چند پرندے لو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، اور جب انہیں آواز دی تو سب پرندے اپنی اپنی شکل میں زندہ ہو کر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ صفا اور مروہ اور حجر اسود اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام کی تباہی و بربادی بذریعہ پتھروں کی بارش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اژدھا کا ببنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نکالا تو روشن سفید چمکتا ہوا نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر عصا کا مارنا اور اس میں سے 12 چشموں کا بہہ نکلنا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص عامیل کا قتل، جب اسے مردہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارا گیا تو وہ زندہ ہوا اور بتا دی کہ بتما مال اسے اس کے بھتیجے نے قتل کیا، یہ بتا کر وہ دوبارہ گر کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں عصا کا مارنا، دریا کا پھٹ جانا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا اس میں سے بچ کر نکل جانا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دریا میں غرق ہونا، من و سلوکا نازل ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دینا، حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم ہونا تیز ہوا اور جنوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونا، حضرت ایوب علیہ السلام کا زمین پر لات مارنا، نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے شیریں پانی کا نکلنا، حضرت یونس علیہ السلام کو جب ایک مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی کے پیٹ میں وہ گریا، وہ زاری کرنے لگے، اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اس پر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ایک صاف جگہ پر اگا دیا اور آپ بچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خدائی حکم سے ہونا، مٹی سے پرندے جیسا ڈھانچہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگا۔ مادرزاد اندھے پھلہری کے مریض کو تندرست کرنا، وہ مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے جو اللہ رب العزت کی مشیت اور مرضی سے ظہور میں آئے۔ اصحاب کہف اور ان کے کتے کا قصہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ قرآن حکیم نبی پاک کا عظیم معجزہ ہے۔ حضور پاک کا مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے عالم بالا تک جانا، چلچلاتی دھوپ میں بادل کے ٹکڑے کا آپ کے سر پر سایہ کرنا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوے کنویں کا میٹھا ہو جانا، کثرت آب، کثرت طعام، بیماریوں کی شفایابی، ابو بکر صد کے وجود سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہونا، علی المرتض کی آنکھوں سے آشوب کا زائل ہو جانا، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، غزوہ بدر میں دشمنوں کی جانب مٹھی بھر خاک کا پھینکنا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہونا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے وقت کفار پر دھول ڈالتے ہوئے بحفاظت اپنے گھر سے باہر نکل جانا، غار ثور میں دشمنوں سے محفوظ رہنا، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں جو رسول اللہ سے ظہور پذیر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے لگ گیا، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا عہد پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ موجودہ حالات میں جہاں مادہ پرستی اور ہوس زر و خواہش نے جو بڑے خطرناک رخ اختیار کرنے شروع کر دیے ہیں، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات اور رسول پر عمل پیرا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، جو کوئی کہنے پہ چلا اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے اس نے بڑی مراد پا۔ حضور پاک نے فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری اس کے نبی کی سنت ہماری دعا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔